بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو کلیکٹ نالج چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں رحمت خداوندی کے بارے میں بتاؤں گا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سابقہ قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمی قتل کیے تھے۔ اس کو جب ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کا پتہ معلوم کیا، تو اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس راہب نے کہا، نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، تو اس طرح سے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے ایک عالم کی طرف اس کی رہنمائی کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس نے 100 جانیں قتل کی ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ بھلا اس کے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو، فلاں علاقہ میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم ان میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت اور بندگی شروع کر دینا، اور اپنے علاقہ میں واپس ہرگز نہ آنا، کیونکہ یہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑا۔ ابھی آدھے رستے پر تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ شخص توبہ طائب ہو کر اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے نکلا تھا، اس لیے اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اور عذاب والے فرشتے کہنے لگے، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس لیے ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ پھر ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس نے ان کے درمیان مکاحمہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں زمینوں کے درمیان کا فاصلہ پیمائش کر لو، جس طرف زیادہ قریب ہو اس کا حکم لگایا جائے۔ چنانچہ جب پیمائش کی گئی تو اس زمین کے زیادہ قریب پایا گیا جس طرف جانے کا وہ ارادہ رکھتا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو ناظرین، اس واقعے کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں 14 باتیں سیکھنے کو ملی۔ وہ 14 باتیں کیا ہیں، کون سی ہیں؟ نمبر 1، جو شخص کسی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ اکابر علماء کے پاس جائے تاکہ وہ اس کی مشکلات کا کوئی حل نکال سکیں اور اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی سبیل بتا سکیں۔ نمبر 2، جو شخص عمدن اور دانستہ طور پر کسی کو قتل کر دے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ صحیح ہے۔ نمبر 3، عالم کی عابد پر فضیلت معلوم ہوئی۔ نمبر 4، معلوم ہوا کہ گناہوں سے تائب شخص کو چاہیے کہ ان جگہوں سے بھی دور رہے جہاں اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوا تھا۔ نمبر 5، جو لوگ اس گناہ میں اس کی مدد اور معاون ثابت ہوئے ہوں ان سے بھی دور رہنا مستحب ہے۔ نمبر 6، ایسی جگہ کو تلاش کرے جہاں نیکی عام ہو
اور اس کو اپنا مسکن بنا لے تاکہ نیک کام آسانی سے کر سکے اور گمراہی اور لغزشات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ نمبر 7، معلوم ہوا جو شخص کسی بات سے ناواقف ہو، جانتا نہ ہو اور اس سے وہ بات پوچھی جائے تو اسے جواب میں کہنا چاہیے اللہ اعلم، کیونکہ اپنی لا علمی کا اظہار کرنا بھی نصف علم ہے۔ نمبر 8، جو عالم منصب قضا پر فائز نہ ہو تو اس پر واجب نہیں ہے کہ دو مجرموں کے درمیان خدا کا کوئی حکم نافذ کرے، جیسے اس واقعہ میں عالم نے اس شخص کو جس نے 100 جانیں قتل کرنے کا خود اعتراف کیا تھا قید کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کے معاملہ کی زیادہ جستجو کی، بلکہ اس کی توبہ اور ہجرت کی طرف رہنمائی کی۔ نمبر 9، اس حدیث سے اولاد آدم کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتہ کو ان فرشتوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ انسانی صورت میں آیا تھا۔ نمبر 10، معلوم ہوا فرشتے انسانی صورت میں آ سکتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، جیسے اس فرشتہ نے انسانی روپ اختیار کیا جس نے رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کے مابین فیصلہ کیا۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ بعض اوقات بندے کی نیت اور عزم پر جزا دیتے ہیں خواہ اس نے کوئی عمل نہ کیا ہو۔ نمبر 12، ارواح کو قبض کرنے کے سلسلہ میں لوگوں کے درمیان تفاوت ہے۔ جو نیک ہوتا ہے اس کی روح کو رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں اور جو بد ہوتا ہے اس کی روح کو عذاب والے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ نمبر 13، اس حدیث سے پتہ چلا کہ بسا اوقات فرشتوں کو بندوں کے بعض احوال معلوم نہیں ہو پاتے، جیسے اس واقعہ میں معلوم ہوا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو اس آدمی کے بارے میں ان کا جھگڑا نہ ہوتا۔ نمبر 14، جن فرشتوں کے سپرد انسانوں کے امور ہیں کبھی ان کے درمیان کسی مسئلہ میں اجتہادی اختلاف بھی ہو جاتا ہے جس کا وہ پھر بارگاہ خداوندی میں پیش ہو کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں یہ واقعہ جو آپ نے سنا ان سے جو ہم نے باتیں اخذ کی، جو باتیں سیکھیں، آپ ان پر عمل بھی کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔